بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی صداقت کے غیر معمولی نشان کے حامل سہ ماہی رسالہ دی افریقن کریسنٹ کا اجرائے نو۔ الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ سیرا لیون کو اپنے تاریخی جماعتی آرگن دی افریقن کریسنٹ میگزین کے اجرائے نو کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ مورخہ 20 مئی سن 2023 کو نیشنل مجلس مشاورت کے مقام شورا پر سٹال لگایا گیا۔ افتتاحی اجلاس سے قبل موسیٰ میوہ صاحب امیر جماعت احمدیہ سیرا لیون نے شمارے کی پہلی کاپی خریدی اور اس کے ساتھ شمارے کا فیس بک پیج لانچ کیا۔ اس موقع پر موجود احباب نے نعرہائے تکبیر بلند کیے۔ نمائندگان شورا نے اس رسالے کا اجرائے نو کو خوشائند قرار دیا اور اس شمارہ کی متعدد کاپیاں خریدیں۔ دی افریقن کریسنٹ کا مطلب ہے ہلال افریقی۔ پہلا شمارہ جنوری تا مارچ سن 2023 40 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلے شمارہ کا موضوع فروری میں ہونے والے جلسہ کے سبب جلسہ سالانہ رکھا گیا تھا۔ اس کے اجرائے نو پر گزشتہ سال کام شروع کیا گیا تھا۔ شمارہ کے اجراء ایڈیٹوریل بورڈ اور مینجمنٹ بورڈ کی حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ازراہ شفقت منظوری عطا فرمائی تھی، جس کے بعد کام میں تیزی پیدا کی گئی۔ پریس کے بعض مسائل کے سبب پہلا شمارہ تاخیر کا شکار ہوا، تاہم شورا کے ایک روز قبل شمارہ طبع ہو کر تیار ہو گیا اور احباب جماعت کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پہلا شمارہ 1000 کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے درج ذیل بورڈ کی منظوری عطا فرمائی۔ چیئرمین مکرم موسیٰ میوہ صاحب امیر جماعت احمدیہ سیرا لیون، ایڈوائزرز مولانا سعید الرحمان صاحب مبلغ انچارج، مینجمنٹ بورڈ سیکرٹری احمد جی کالون صاحب نیشنل سیکرٹری اشاعت، مینیجر شاہد کورجی صاحب نیشنل سیکرٹری وقف نو، پبلشر عثمان احمد طالع صاحب مینیجر رقیم پریس، ممبرز ابراہیم ایس بنگورا صاحب نائب امیر رابع، سعیدو کیلفلا صاحب سیکرٹری وقف جدید، کینی جی مومو ممبر مجلس انصار اللہ۔ ایڈیٹوریل بورڈ ایڈیٹر خاکسار یعنی ذیشان محمود مبلغ سلسلہ، نائب مدیر جوزف لامین کمارا صاحب لیکچرار فوروبے کالج، ڈیزائنر لطف الرحمان صاحب وقف زندگی، ممبرز حمید علی بنگورا صاحب مبلغ سلسلہ، حسن سیسے صاحب سرکٹ مشنری، الحاج ابو بکر بنگورا معلم، عزیزم صوفی سونگو، عزیزم طاہر سونگو، عزیزم سعیدو کانو طلبہ۔ ان کے علاوہ عزیزم امتصال احمد بھی بطور معاون ٹیم میں شامل ہیں۔ دی افریقن کریسنٹ کے اجراء اور نظیر مسلم پریس کے قیام کی مختصر تاریخ اور 2 فدائیان سلسلہ کا ذکر خیر۔ افریقن کریسنٹ کے اجراء کے بعد عیسائی مطبع کی جانب سے مذہبی بنیادوں پر اس کی اشاعت بند کی گئی اور یسوع مسیح کے مقابل اسلام کے خدا واحد کو للکارا گیا کہ اسلام کا تو خدا اس کے چھاپنے کے سامان کرے، اور ان عیسائیوں نے اپنی آنکھ سے اس امر کا مشاہدہ کیا کہ افریقہ کے مقامی لوگوں نے ہی خدائی توفیق سے 2 ماہ میں اپنا مطبع قائم کر لیا اور اشاعت حق کا بیڑا اٹھا لیا۔ تاریخ احمدیت جلد 8 صفحہ 408 تا 411 میں اس شمارہ کے اجراء کی مختصر تاریخ درج ہے۔ لکھا ہے کہ مئی اور جولائی سن 1955 کے 2 مہینے دارالتبلیغ سیرا لیون کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ مئی 1955 میں مشن کی طرف سے مولوی محمد صدیق صاحب امرتسری کی ادارت میں ماہنامہ دی افریقن کریسنٹ جاری کیا گیا۔ جولائی 1955 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی مبارک خواہش کی تعمیل اور مولوی نذیر احمد علی صاحب کی یادگار میں بوکے مقام پر نذیر مسلم پریس خریدا گیا۔ اخبار کے اجراء پر سیرا لیون گورنمنٹ کے وزیر مواصلات و رسل و رسائل آنریبل ایم ایس مصطفیٰ سنوسی نے ایڈیٹر صاحب کے نام حسب ذیل پیغام بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اور آپ کے احمدیہ مشن کو اس شاندار اور عظیم القدر کام پر جس کا بیڑا آپ نے سارے مغربی افریقہ میں عموماً اور سیرا لیون میں خصوصاً اٹھایا ہے، ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے دلی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ افریقن کریسنٹ کا اجراء آپ کے کام میں جو آپ تعلیمی اور مذہبی میدان میں سر انجام دے رہے ہیں ایک گراں قدر اضافہ کا موجب ہوا ہے
اور سیرالیون کے ایک گروہ عظیم کی دیرینہ خواہش اور ضرورت کی تکمیل کا پیش خیمہ ہے۔ اس اخبار کا مقصد چونکہ محض اشاعت اسلام اور اس کی صحیح اور اصلی تعلیم سے لوگوں کو آشنا کرنا اور ملک کی عام خدمت ہے، لہٰذا مجھے امید واثق ہے کہ یہ اخبار دنیا میں اور عوام کی نظروں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ خدا تعالیٰ آپ کی اس نئے فریضہ میں جس کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے برکت ڈالے اور متلاشی حق والوں کے دل آپ کی اخلاقی اور مالی امداد کے لیے کھول دے۔ خدا تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اسے استقلال اور مداومت سے جاری رکھ سکیں۔ دستخط MS مصطفیٰ۔ ترجمہ منقول از اخبار الفضل روا 16 نومبر 1955۔ چیف قاسم کمانڈر آف وانڈو چیف ڈم کی نمایاں قربانی کا ذکر۔ دی افریقن کریسنٹ کی اشاعت میں روک پیدا ہونے کے سبب پریس کا قیام ایک غیر معمولی نشان کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی تفصیل حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے تحریر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیرالیون میں ہمارا ایک اخبار چھپتا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے مبلغ یعنی مولانا محمد صدیق صاحب امرتسری نے لکھا کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی پریس نہیں تھا، اس لیے عیسائیوں کے پریس میں وہ اخبار چھپنا شروع ہوا۔ 2-4 پرچوں تک تو وہ برداشت کرتے چلے گئے، لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پادریوں کا ایک وفد اس پریس کے مالک کے پاس گیا اور انہوں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے پریس میں ایک احمدی اخبار شائع کر رہے ہو جس نے عیسائیوں کی جڑوں پر تبر رکھا ہوا ہے؟ چنانچہ اسے غیرت آئی اور اس نے کہہ دیا کہ آئندہ میں تمہارا اخبار اپنے پریس میں نہیں چھاپوں گا، کیونکہ پادری برا مناتے ہیں۔ چنانچہ اخبار چھپنا بند ہو گیا تو عیسائیوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے ہمیں جواب دینے کے علاوہ اپنے اخبار میں بھی ایک نوٹ لکھا کہ ہم نے تو احمدیوں کا اخبار چھاپنا بند کر دیا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا خدا ان کے لیے کیا سامان پیدا کرتا ہے۔ یعنی پہلے ان کا اخبار ہمارے پریس میں چھپ جایا کرتا تھا، اب چونکہ ہم نے انکار کر دیا ہے اور ان کے پاس اپنا کوئی پریس نہیں، اس لیے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مسیح کے مقابلہ میں اپنا خدا پیش کیا کرتے ہیں اس کی کیا طاقت ہے۔ اگر اس میں کوئی قدرت ہے تو وہ ان کے لیے خود سامان پیدا کرے۔ وہ مبلغ لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دل کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی جماعت کو تحریک کی کہ وہ چندہ کر کے اتنی رقم جمع کر دیں کہ ہم اپنا پریس خرید سکیں۔ اس سلسلہ میں نے لاری کا ٹکٹ لیا اور 350 میل پر ایک احمدی کے پاس گیا تاکہ اسے تحریک کروں کہ وہ اس کام میں حصہ لے۔ میں اس کی طرف جا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ ابھی اس کا گاؤں 8 میل پرے تھا کہ وہ مجھے ایک دوسری لاری میں بیٹھا ہوا نظر آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی لاری سے اتر پڑا اور کہنے لگا، آپ کس طرح تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، اس طرف ایک عیسائی اخبار نے لکھا ہے کہ ہم نے تو ان کا اخبار چھاپنا بند کر دیا ہے۔ اگر مسیح کے مقابلہ میں ان کے خدا میں بھی کوئی طاقت ہے تو وہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ وہ کہنے لگا، آپ یہیں بیٹھے، میں ابھی گاؤں سے ہو کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے 500 پاؤنڈ لا کر مجھے دے دیے۔ 500 پاؤنڈ وہ اس سے پہلے دے چکا تھا، گویا 13,000 روپیہ کی قریب اس نے رقم دے دی اور کہا، میری خواہش ہے کہ آپ پریس کا جلدی انتظام کریں تاکہ ہم عیسائیوں کو جواب دے سکیں کہ اگر تم نے ہمارا اخبار چھاپنے سے انکار کر دیا تھا تو اب ہمارے خدا نے بھی ہمیں اپنا پریس دے دیا ہے۔ جماعت کے دوسرے دوستوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا اور اس وقت تک 1800 پاؤنڈ سے زیادہ رقم جمع ہو چکی ہے اور انگلینڈ میں ایک احمدی دوست کے ذریعہ پریس کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہے۔ یہ شخص جس کے پاس ہمارا مبلغ گیا کسی زمانہ میں احمدیت کا شدید مخالف ہوا کرتا تھا، اتنا سخت مخالف کہ ایک دفعہ کوئی احمدی اس کے ساتھ دریا کے کنارے جا رہا تھا کہ اس احمدی نے اسے تبلیغ شروع کر دی۔ وہ دریا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو، یہ دریا ادھر سے ادھر بہہ رہا ہے، اگر یہ دریا یکدم اپنا رخ بدل لے اور نیچے سے اوپر کی طرف الٹا بہنا شروع کر دے تو یہ ممکن ہے، لیکن میرا احمدی ہونا ناممکن ہے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی بڑا عالم فاضل نہیں بلکہ ایک لوکل افریقن احمدی اس سے ملا اور چند دن اس سے باتیں کیں تو وہ احمدی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مدد کی اور اس کی مالی حالت پہلے سے
بہت اچھی ہو گئی۔ بحوالہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ، خطاب انصار اللہ، 27 اکتوبر 1956۔ الحاج پالی راجرز صاحب کی غیر معمولی قربانی۔ یہاں سیرا لیون کے ایک مخلص اور مخیر دوست الحاج سید علی راجرز صاحب کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ محترم موصوف کو وجود جماعت احمدیہ سیرا لیون کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا، اور ان کی قربانیاں جماعت احمدیہ سیرا لیون کے لیے بطور کھاد کے تھیں۔ انہوں نے اپنا ایک عالی شان مکان، جو اس وقت 1000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ مالیت کا تھا، پریس کے قیام کے لیے وقف کر دیا۔ بحوالہ الفضل، 6 ستمبر 1956۔ راجر صاحب قبل ازیں پریس کے لیے 500 پاؤنڈ کا گراں قدر عطیہ بھی پیش کر چکے تھے۔ ان کی قربانی اور اخلاص کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے یہ مکان وقف کیا تو اس وقت ان کی اپنی رہائش کے لیے کوئی دوسری رہائش گاہ موجود نہیں تھی، مگر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے انہیں ایک نیا مکان بنانے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس سے 1 سال قبل اس سے ملحق مکان لائبریری کی خاطر وقف کر رکھا تھا، اور اس سے ملحق زمین مسجد کے لیے ہبہ کی ہوئی تھی۔ اس وقت مولانا محمد صدیق صاحب امرتسری کی دعاؤں کے جواب میں خدائی القاء پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دونوں مکان بھی فی الفور جماعت کو ہبہ کر کے کاغذات تیار کروا دیے۔ ان کی دیگر قربانیوں کا ذکر ایک طویل مضمون کا متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان 2 بزرگوں کی مساعی جلیلہ کی برکت سے بو شہر میں نظیر مسلم پریس کا قیام عمل میں آیا، اور عیسائیوں کے خدا کے مقابل اسلام کے زندہ خدا نے سیرا لیون کے مقامی باشندوں کو قربانیوں کے ذریعہ تھوڑے سے عرصہ میں اپنے پریس کے قیام کی بنا ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ پریس اب دارالحکومت فری ٹاؤن میں رقیم پریس کے نام سے قائم ہے، اور سیرا لیون کے جدید ترین چھاپہ خانوں میں سے ایک ہے، اور افریقہ میں قائم تمام احمدیہ پریسز سے جدید ترین 5 کلر مشین کا حامل پریس ہے، اور اب اس کے قیام کی اول غرض دی افریقن کریسنٹ کے اجرائے نو سے مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس شمارے کو حقیقی رنگ میں توحید کے قیام اور اسلام احمدیت کا پیغام سیرا لیون کے مقامی باشندوں تک پہنچانے والا بنائے، اور ساتھ ساتھ احمدیوں کی تعلیم و تربیت کے بھی سامان بہم پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ رپورٹ مکرم ذیشان محمود صاحب، مدیر دی افریقن کریسنٹ۔ آواز مرزا عمران احسن۔